مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا یہ نظام کائنات جو بنایا ہوا ہے اتنا مربوط، اتنا مضبوط اور اتنا جڑا ہوا ہے کہ کہیں بھی انسان کو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی ہے. بلکہ پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، سورہ ملک میں قرآن مجید نے انسان کو اس کی دعوت بھی دی ہے کہ تو اپنی نظر کو اٹھا آسمان کی طرف، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار نظر اٹھا. قرآن کہتا ہے تیری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، اللہ کے نظام میں تجھے کجی نظر نہیں آئے گی. اتنا مکمل مضبوط نظام اس نے قائم کیا ہے، سارا اسی کا بنایا ہوا ہے. زندگی رواں دواں ہے، دن اور رات آتے جاتے ہیں، مہینے بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، یہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے. روز سورج نکلتا ہے، روز رات تاروں بری آتی ہے، ایک جیسے ہی ہوتا ہے. کوئی نیا سورج نہیں نکلتا، نئے ستارے نہیں آتے، رات کوئی نئے انداز سے نہیں آتی. ایک ہی ترتیب ہے جو شروع سے لگی ہوئی ہے. لیکن رب العالمین نے انہی شب و روز کو، انہی دن رات کو، انہی مہینوں میں سے کچھ لمحوں کو خاص کر دیا ہے. خود فرما دیا کہ یہ بڑے مقدس ہیں، محترم ہیں، عظمت والے ہیں. تو جن کو رب العالمین کہے کہ یہ دن، یہ رات، یہ مہینہ، یہ لمحہ عزت والا، عظمت والا ہے، اس کی شان اور عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے. ہم اپنی زندگی میں کچھ لمحات کو اپنے لیے بہتر قرار دے دیتے ہیں کہ فلاں وقت یہ ہوا تھا، بڑا اچھا دن تھا. لیکن جس نے پیدا کیا ہے جب وہ کہے تو اس کی عظمت کا اندازہ کریں، وہ کتنی شان رکھتا ہوگا، وہ کتنے مقام اور مرتبے رکھتا ہوگا. اسی لیے قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر مختلف دنوں کی، مہینوں کی عظمتوں کا اظہار کیا ہے. اور مقصد ایک ہے کہ انسان ان لمحات کو جو رب نے خاص کیے ہیں اپنی زندگی میں سمولے، ان میں اپنے لیے کوئی بخشش کا سامان کر لے. ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کل چاند دیکھا جائے گا، کل نہیں تو پرسوں مہینہ طلوع ہو جائے گا. یہ مہینہ بڑا مقدس، محترم، عظمت والا مہینہ ہے. قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یعنی اسلام سے پہلے بھی حرمت کے مہینوں کا تصور موجود تھا. اور حرمت کا تصور کیا تھا کہ ان مہینوں میں وہ لوگ جن کو ہم جاہل کہتے ہیں، جن کو ہم کم عقل کہتے ہیں، جن کو اکھڑ کہتے ہیں، جن کو بد تہذیب کہتے ہیں، وہ لوگ بھی جب ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ جاتا تو اپنی لڑائی جھگڑے بند کر دیتے، لڑنا چھوڑ دیتے تھے. وہ جو قدم قدم پر لڑتے تھے، ان مہینوں کا احترام اتنا تھا کہ لڑائی بند کر دیتے. وہ کون سے مہینے ہیں؟ 3 تو لگاتار ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم. یہ 3 اکٹھے مہینے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو ان سے ہٹ کر ہے. یہ حرمت والے کیوں ہیں کہ ان مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے کہ ذیقعد میں قافلے روانہ ہوتے تھے، ذی الحج میں حج ہوتا اور پھر واپسی محرم تک ہوتی، اس لیے ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے. اور رجب کا مہینہ اس لیے محترم ہے کہ اس مہینے میں عمرے کے لیے لوگ آیا کرتے. اسلام سے پہلے بھی اکثر قبائل جب عمرے کے لیے آتے تو رجب کے مہینے میں آتے. آپ اگر تاریخ اسلام سے واقف ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
6 ہجری میں جب عمرے کا ارادہ کیا تھا کہ عمرہ کرنے چلتے ہیں غزوہ خندق کے بعد، تو رجب کا مہینہ ہی تھا، اور مکے والوں نے روک لیا تھا آپ کو کہ نہیں کرنے دینا، وہ الگ بات ہے، صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ، لیکن مہینہ رجب ہی کا تھا، اور اگلے سال پھر آپ رجب کے مہینے میں ہی آئے تھے۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں۔ یہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا اور سوچیے گا کہ جن مہینوں کا احترام وہ لوگ جو ابھی اسلام سے واقف بھی نہیں تھے، جاہل تھے، اکھڑ تھے، لڑائی پر تیار رہتے تھے، وہ اپنے جھگڑے بند کر دیتے تھے، آج کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے ان مہینوں میں لڑتے رہتے ہیں؟ یہ سوال ایک ضرور اٹھتا ہے، اٹھنا بھی چاہیے۔ اگر ایمان ہے تو پھر سوال اندر سے اٹھنا چاہیے کہ میرے نبی نے تو، قرآن نے تو کہا ہے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان کا تقدس یہ ہے کہ ان میں جھگڑا نہیں ہے، فساد نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، امن سے رہنا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ان مہینوں میں جھگڑے کر کے، فساد کر کے، ایک دوسرے سے لڑ کر اللہ کے حکم کی صریحاً نافرمانی کر رہے ہوں، یہ ضرور ہر شخص کو، میرے سمیت جتنے بھی ہیں سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا حرمت والے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرما دی، تو پھر مومن کا کام اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ ایمان آپ کے بات کو مان لینے کا نام ہے، اپنی مرضی کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان رب اور رب کے حبیب کو ماننے کا نام ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ مان لیا جائے تو ایمان بنتا ہے، اگر اپنی مرضی اختیار کی جائے تو ایمان نہیں بنتا۔ ایمان تو اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے، اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا ہے، سرنڈر کر دینا ہے کہ میں مولا تیرے سامنے جھک گیا ہوں۔ یہی کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم جھک جاؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں عالمین کے رب کے سامنے جھک گیا ہوں۔ اور ان کی پوری زندگی گواہ ہے کہ انہوں نے جھک کر دکھا دی۔ صرف یہی نہیں کہ نماز میں جھکے ہیں، یہی نہیں کہ وہ سجدوں میں جھک گئے ہیں، اگر رب کی طرف سے اشارہ آیا ہے تو بیٹے کی گردن پر چھری بھی رکھ دی، جھک گئے ہیں۔ اگر حکم ہوا ہے کہ بچے کو جو ابھی نومولود ہے چند دنوں کا اسے صحرا میں چھوڑاؤ، تو حکم ٹالا نہیں ہے، مان کر چھوڑائے ہیں۔ وادٍ غیر ذی زرع کی قید وہاں پر قرآن نے خود لگائی ہے کہ وہاں گھومتا کچھ نہیں ہے، ایسی بستی میں چھوڑیں۔ کیوں؟ جب رب مان لیا تو پھر سوال نہیں ہے، پھر تسلیم ہے، اور جو تسلیم کرتا ہے وہی خلیل بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام، یہ خلیل کیوں بن گئے؟ اللہ نے کہا میں نے خود ان کو اپنا دوست بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا دوست بن جائے، اور ان کی عظمت کا اندازہ کریں، رب کہتا ہے میں نے ان کو دوست بنا لیا۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے، جھک جانا ایمان ہے۔ اس لیے ان حرمت والے مہینوں میں زکوٰۃ کا آخری دن ہے، آج نہیں تو کل سورج چاند جو ہے وہ ذی الحجہ کا طلوع ہوگا، یہ بھی حرمت والا ہے، ذی الحجہ بھی حرمت والا ہے، آگے محرم آ رہا ہے وہ بھی حرمت والا ہے۔ تو کہیں ہم اپنی لا علمی میں، اپنے ذوم میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رب کی نافرمانی کر گزریں۔ اس لیے ان مہینوں کا تقدس یہ ہے کہ جھگڑے بند کر دیے جائیں، لڑائیاں چھوڑ دی جائیں، فساد ختم کر دیا جائے۔ جب وہ جاہل جن کو ہم اکھڑ بد تہذیب کہتے ہیں، جو اسلام سے واقف بھی نہیں تھے، جب وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تو ہم پر تو اس سے زیادہ لازم آتا۔ تو ان مہینوں میں یہ مہینہ ذی الحج کا طلوع ہونے والا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں یہی تصور ہے کہ حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، اس نسبت سے یہ مہینہ معتبر ہے، لیکن قرآن مجید کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں قرآن مجید نے اس مہینے کی عظمت کو واضح کر دیا۔ اللہ رب العالمین قسمیں اٹھا رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے، کون؟ رب العالمین۔ اور علماء مفسرین لکھتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس پر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا احترام، اس کی عظمت ہوتی ہے، اس لیے تو قسم اٹھاتا ہے۔
اس لیے وہ کہتے ہیں ذرا سوچو جن چیزوں کی، جن دنوں کی، جن راتوں کی رب قسم اٹھا رہا ہے ان کی عظمت کتنی ہے، ان کا تقدس کتنا ہے کہ رب العالمین ان مہینوں کی، دنوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس لیے یہ واضح رہے کہ رب العالمین قسم نہیں اٹھا، اسے ضرورت نہیں اٹھانے کی کیونکہ وہ مالک کائنات ہے، لیکن پھر بھی قسم اٹھا رہا ہے تو ان دنوں میں کوئی خاص چیز ہے جو سمجھائی جا رہی ہے کہ ان دنوں کا احترام کریں۔ قرآن کہتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ بڑے معنی کیے گئے، ایک تو معروف معنی وہی جو رات کے بعد صبح ہوتی ہے، دن کا نکلنا، صبح کو آنا، کہ قرآن کہتا ہے کہ اس دن کے نکلنے کی قسم۔ اور اس میں بھی مفسرین نے بڑی بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں ذرا غور کرو کہ جب دن نکلتا ہے تو رات کی تاریکیاں جو اتنی گہری ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اتنے گہرے اندھیرے ہوتے ہیں، ان گہرے اندھیروں میں روشنی پیدا کر کے دن چڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ایک امید انسان کے دل میں لگا دیتا ہے۔ یہ انسان کو امید رکھنی بھی چاہیے کہ جب رب العالمین رات کی تاریکیوں میں سے دن نکال لیتا ہے تو میری زندگی کی تاریکیوں کو روشنی میں ضرور بدلے۔ یہ ایک دلاسا دے کر دن کا آغاز ہوتا ہے، دن تسلی دینے کے لیے آتا ہے، گھبراؤ نہیں، جو رب العالمین اتنے اندھیروں کو دن میں بدل دیتا ہے، ارے تمہاری زندگی کو کیوں نہیں روشنی میں بدلے، تمہارے غم کیوں نہیں راحتوں میں بدلے گا، تمہاری مصیبتیں کیوں نہیں خوشحالی میں بدلے گا۔ اس لیے یقین رکھو اپنے رب پر کہ وہ ضرور تمہاری ان تاریکیوں کو دور کرے گا۔ اور دوسرا مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں ایک اور حکمت بھی ہے، ایک امید ایک اور ہوتی ہے۔ ہر شخص، بلکہ علماء تو لکھتے ہیں ہر ذی نفس، پرندہ ہو، جانور ہو، حشرات، ہر ایک جب دن طلوع ہوتا ہے تو رزق کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اپنے گھروں سے نکلتا ہے رزق کی تلاش کے لیے، انسان بھی نکلتا ہے۔ اور اگر امید نہ ہو، جسے امید ہی نہ ہو کہ رزق ملے گا، وہ گھر سے نکلے گا ہی نہیں۔ گھر سے نکلتا ہے اس یقین کے ساتھ ہے کہ مجھے رزق مل جائے گا۔ اس لیے دن کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ یقین رکھو، تم پریشان نہ ہو، رب تمہاری ساری نعمتیں تمہیں دے گا۔ وہ رب العالمین جب اس یقین سے تم رزق کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہو، اس رب پر یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی میں جو محرومیاں ہیں ان کو دور کر کے نعمتوں میں بدل دے گا۔ تو دن کا طلوع ہونا بہت سی حکمتیں رکھتا ہے۔ تو قرآن نے ایسے ہی قسم نہیں اٹھا لی، میں والفجر، صبح کی قسم۔ اور کچھ مفسرین اکرام کہتے ہیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ قسم جمعہ کے دن کی صبح کی کھائی ہے، کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ کیوں کہ یہ دن مسلمانوں کے لیے عبادت کا، بخشش کا اور رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے، اس لیے اس دن کی صبح کی قسم کھا رہا ہے۔ مفسرین اکرام نے اس کا اور معنی بھی کیا، پر میں اس کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ قسم یوم النحر کے دن کی ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، اس کی صبح کی قسم رب کھا رہا ہے کہ جب پوری انسانیت، تمام مسلمان اللہ کے خلیل کی یادگار منا رہے ہوتے ہیں تو رب اس کی قسم کھا رہا ہے کہ کیسا مبارک دن آیا ہے، کیسا عظمت والا دن آیا ہے کہ رب کے دوست کی یاد کو دنیا منا رہی ہے۔ تو میں اس دن کی قسم، والفجر، قسم ہے صبح کی۔ یہ بھی کہا علماء اکرام نے کہ یہ ذوالحج کے مہینے کے پہلے دن کی قسم ہے۔ یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے پہلے دن کی جو صبح آتی ہے اس کی قسم کھائی ہے، کیونکہ آگے حج کے مناسک آ رہے ہیں، لوگ نکلیں گے اللہ کے گھر کی خاطر، سب کچھ چھوڑ کر نکلیں گے، حج کی تیاری ہے، سفر ہے، کعبہ کی طرف رواں دواں ہے، رب کے گھر میں پہنچنے کی تمنا ہے۔ تو فرمایا اس مہینے کے پہلی صبح کی قسم ہے کہ آگے جو کام آ رہے ہیں وہ بڑے مبارک دیں۔ تو مختلف علماء نے اس پر رائے رکھی ہے، تو فرمایا صبح کی قسم۔ لیکن کچھ مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جو ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ رات کو انہوں نے موت سے تشبیہ دی ہے، رات موت ہے، قبر کی زندگی ہے، موت ہے،
اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، تو کہا یقین رکھو ان اندھیروں سے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے تمہیں قبروں سے اٹھائے گا وہ۔ اس دن کو یاد کرو کہ جب ان قبروں سے جہاں تم سال ہا سال صدیوں پڑے رہے ہو اندھیروں میں مٹی کے نیچے، کوئی فرد تمہارا بھائی دوست عزیز اندر نہیں آ سکا، سب کوئی لوگ، دنیا تو نام بھی بول چکی ہے، لیکن یاد رکھنا رب اس قبر سے تمہیں اٹھائے گا، اور اس دن جب نکلو گے اس کی قسم کھا رہا۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں جو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس کا معنی کیا ہے، لیکن آگے جو قرآن کا وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 مقدس راتوں کی قسم، کیا بات ہے ان راتوں کی جن کی عظمت کی قسم رب کھا رہا ہے، 10 راتوں کی قسم۔ اور اس میں اکثر مفسرین کرام جن میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کی رائے کے نزدیک وہ کہتے ہیں اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی 10 راتوں کی قسم رب کھا رہا ہے، کہ یہ راتیں معمولی راتیں نہیں ہیں، یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، ہمیں تو خبر بھی نہیں، ہم تو ہاؤ ہو میں گزار دیتے ہیں، ہم تو کھیل تماشے میں گزار دیتے ہیں اس مہینے کو، ہم تو کسی اور کام میں دنیا کے کاموں میں مگن ہو کر گزار دیتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں ذرا غور کرو یہ کتنی قیمتی راتیں آ رہی ہیں کہ جن راتوں کی قسم رب کھا رہا ہے۔ میں ان مقدس راتوں کی قسم جو ذی الحج کے مہینے کی ابتدائی ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ان ذی الحج کی فضیلت کو واضح کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب ذی الحج کا مہینہ یہ 10 دن جو ہیں، فرمایا ان اتنے مبارک ہیں، اتنے مقدس ہیں، فرمایا اس کا ہر دن جو روزہ رکھتا ہے وہ پورے سال کے روزے کے برابر اجر پاتا ہے، اور جو رات کو قیام کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا لیلۃ القدر جتنا ثواب پاتا ہے۔ اتنی بڑی راتیں ہیں یہ ذی الحجہ کی جو راتیں آ رہی ہیں، دن ایک روزہ پورے سال کے روزے کے برابر اجر دیتا ہے، اور رات کو قیام رب کے حضور کرنا فرمایا لیلۃ القدر جتنا اجر اور ثواب اس کو ملتا ہے۔ لیلۃ القدر کا ثواب کتنا ہے کوئی اندازہ لگا سکا آج تک؟ خیر من الف شہر، قرآن نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یہ نہیں کہا 1000 مہینے، فرمایا 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ذی الحجہ کی راتیں اس لیلۃ القدر کی جتنا اجر اور ثواب ملتا ہے اتنا ہی اس رات میں ملتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے پھر؟ سوچنے والی بات ہے۔ اتنی عظیم راتیں آ رہی ہیں، اتنے مقدس دن آ رہے ہیں، انہیں ہاؤ ہو میں نہیں گزار دینا، انہیں دنیا میں مگن ہو کر نہیں گزار دینا، انہیں اپنے رب کی یاد میں گزارنا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، فرمایا ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تحلیل اور تکبیر کثرت سے پڑھا کرو کہ ان دنوں میں رب کو یہی سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پر بیٹھے ہو اللہ کی تسبیح کرو، کیونکہ اسے ذکر پسند ہے اپنا۔ اور قرآن مجید نے جہاں حج کا ذکر کیا ہے، حج کے مناسک کا سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں اور جگہوں پر بھی، تو قرآن نے وہاں پر کہا ہے کہ رب کا ذکر اتنا کثرت سے کرو جتنا اپنے باپ دادا کا کرتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ اپنے بزرگوں کا جتنا ذکر کرتے اس سے بھی زیادہ رب کا ذکر کرو۔ یہ وہ دن آ رہے ہیں، یہ وہ مہینہ طلوع ہونے والا ہے کہ جب اللہ کے ذکر میں ہر مومن کو مگن ہو جانا ہے، کثرت سے زبان پر ہو کہ مولا تیرا نام میری زبان پر ہے، تیرے نام کی مالا جپتا ہوں، چلتے ہوئے بھی جپتا ہوں، بیٹھتا ہوں وظیفہ تیرے نام کا، کاروبار میں بھی مگن ہوں تو خیال تیری ذات کی طرف ہے، اور میں رب کو پھر بہت پیار آتا ہے۔ اور ایک ذی الحجہ کے حوالے سے، ایک تو پہلے میں نے کہا حرمت کا مہینہ ہے، جھگڑے فساد، قرآن نے خود کہا کہ جو حج کے لیے آئے وہ جھگڑا فساد نہ کرے، اور جو نہیں آیا اس کے لیے حرمت کا مہینہ ہے، وہ گھر بیٹھا بھی ہو تو جھگڑا نہ کرے، فساد کو چھوڑ دے، کثرت سے ذکر کرے،
رات کو قیام کرے، دن کا روزہ رکھے، رب کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ آگے قرآن نے کہا والشفع والوتر، جفت کی اور طاق کی قسم۔ اس پر مفسرین نے کہا ہے اس سے مراد یوم عرفہ اور یوم نحر ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج، جس روز حج کا رکن اعظم ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں جب تمام حاجی اکٹھے ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اس دن کی قسم خراب کھا رہا والشفع والوتر، طاق کی بھی قسم، جفت کی بھی قسم۔ فرمایا یہ عرفہ کا دن کو عام دن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرفہ کا دن اتنا عظیم دن ہے، فرمایا پوری سال میں اللہ رب العزت اتنے انسانوں کو کسی دن میں نہیں بخشتا جتنا ایک یوم عرفہ کے دن بخش دیتا۔ سب سے زیادہ دوزخ سے رہائی اس دن کی جاتی، یوم عرفہ کے دن۔ اور ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرشتوں کے پر نزول کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے آ کر فخر کرتا ہے، اور فخر کر کے مخاطب کرتا ہے ان کو، فرشتوں کو، اور کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس گرد میں اٹا ہوا ہے، دور دراز کا سفر کر کے میری رضا کے لیے آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہاں جتنے آئے ہیں میں سب کو آج معاف کر بخش رہا ہوں۔ اور میں رب فخر کرتا ہے عرفہ کے دن فرشتوں پر، کیوں کہ انہوں نے تو اعتراض کیا تھا، یہی تو کہتے تھے یہ جھگڑا کرے گا، یہ فساد کرے گا، لیکن رب عرفہ کے دن فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو، بال بکھرے ہیں، لباس گرد آلود ہے، گھر بار چھوڑے ہوا ہے، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں، اس لیے فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے سب کو آج بخش دیا، سب کو معاف کر دیا۔ کتنا عظیم دن ہے، کتنی بخشش والا دن ہے، کتنی رب کی بے پایاں رحمتوں والا دن ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفے کے دن کے بارے میں، فرمایا شیطان اتنا غم اور غصے میں کبھی نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج رب کی بے پایاں رحمتیں اتر رہی ہیں۔ فرمایا وہ چیختا ہے، روتا ہے اس دن کہ آج رب بندوں کو بخش رہا ہے، وہ تو ورگلاتا ہے، وہ تو گناہ کی طرف کھینچتا ہے، اور میرا مولا آج اپنے بندوں پر رحمتیں بکھیر رہا ہے۔ میں شیطان مایوس ہوتا ہے، روتا ہے اور چیختا ہے اس دن، تو وہ دن عرفہ کا آ رہا ہے، عرفہ کا 9 ذی الحج۔ ظاہر حاجی تو وہاں ہوں گے، ہم تو وہاں نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہیں وہی ماحول بنانا ہے۔ ہمیں سکھایا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایمان والا جہاں بھی ہو اپنے آپ کو رب کی پناہ میں سمجھے، اس کی رحمتوں کے حصار میں سمجھے۔ تو فرمایا یوم عرفہ کی بھی قسم کھائی ہے اور یوم نحر کی قسم بھی ہے کہ جب قربانی کی جاتی ہے اس دن کی بھی رب قسم کھا رہا ہے۔ یہاں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، کیا ان 10 راتوں میں یہ دونوں دن نہیں آتے ہیں؟ یوم عرفہ بھی اس میں شامل ہے، یوم نحر بھی اس میں شامل ہے، لیکن سوچئے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ 10 راتوں کی قسم، بات تو ہو گئی تھی، لیکن پھر خاص طور پر دونوں کا ذکر علیحدہ کر کے قسم کھائی ہے، یوم عرفہ اور یوم نحر کی فضیلت کو اور واضح کر دیا کہ لوگوں یہ 2 دن تو بہت ہی قیمتی دن ہیں، بہت ہی اعلیٰ دن ہیں، رب کی رحمتوں کو سمیٹنے کے دن ہیں، رب کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لو جتنا بھی تم سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ تو دامن پھیلانے کا دن ہے، بخشش مانگنے کے دن ہے، گریہ ازاری کے دن ہے۔ میں نے روایت پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں، روایات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اتنا زارو قطار ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور حدیث کہتی ہے اپنے کندھوں سے اونچے اٹھائے ہوئے ہاتھ، اور رب کی طرف پکار رہے ہیں، اس کو استغفار کر رہے ہیں، اور روایت کہتی ہے کہ میرے نبی کا پورا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ یہ کون بخشش مانگ رہا ہے؟
ذرا سوچئے تو صحیح، یہ آج اپنے رب کے حضور اپنی عاجزی کون پیش کر رہا ہے؟ جس کے چہرے کو قرآن کہتا ہے حبیب آپ کے چہرے کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم تو آپ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آج وہ چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، رب سے پناہ مانگ رہا ہے، بخشش مانگ رہا ہے۔ کتنا بخشش کا دن ہے جی، کتنی استغفار کرنے کا دن ہے یوم عرفہ۔ ہم نے ان دنوں کو، ان کی اہمیت کو اپنے سامنے کبھی رکھا نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کی کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم بازار میں، چوراہے میں بیٹھے ہیں، اپنی گفتگو میں، اپنی دنیا کے فضولیات میں لگے رہتے ہیں، لیکن کتنی رحمتیں ہمارے درمیان سے گزر جاتی ہیں، ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ سمیٹیے گا ان کو، یہ بہت قیمتی دن آ رہے ہیں۔ ان کی عظمت اسی سے واضح ہے کہ رب العالمین بار بار قسمیں کھا رہا ہے۔ فرمایا یوم نحر کی قسم، قربانی کے دن کی قسم۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے حدیث پہلے بھی سنی، فرمایا یوم النحر جو ہے، اس دن اللہ کو کوئی اور عبادت قبول نہیں، اس دن اللہ کو فقط جانور ذبح کرنے والی عبادت قبول۔ اور ایک روایت میں فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات بھی کر دے رب کو قبول نہیں ہے۔ آج رب چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے کے ہاتھ میں چھری ہو، جانور کی گردن پر ہو، اور میرے خلیل کی یاد بنا رہا، چاہتا یہ ہے۔ سوچے انسان کہ آج میں تو جانور کی گردن پر چھری رکھ رہا ہوں، وہ کتنے بڑے لوگ تھے، کتنے عظیم انسان تھے، ارے رب کے کتنے بڑے بندے تھے کہ ایک اشارہ ہوا بیٹے کی گردن پر چھری رکھ، پرواہ نہیں کی ہے، ایک لمحے کے لیے پرواہ نہیں کی، بیٹے کی گردن پر چھری رکھتے، اور بیٹا بھی کتنا عظیم تھا کہ خود لیٹ گیا۔ روایت آتی ہے خود ہی لیٹ گیا آگے کہ ابا جان حکم ربی ہے، میں تیار ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی لاڈلی بیٹی شہزادی، ان کو مخاطب کیا اور کہا فاطمہ کھڑی ہو جاؤ اپنے جانور کے قریب، جانور ذبح ہونے لگا ہے۔ فرمایا بیٹی جانور کے قریب کھڑی ہو جاؤ۔ پوچھا ابا جان کیوں؟ کہا اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ حضرت عمران کہتے ہیں میں وہیں موجود تھا، میں فوراً آگے بڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بشارت فقط اہل بیت کے لیے ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو میرے نبی کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا عمران یہ پوری امت کے لیے ہے، ہر وہ شخص جو عید کے روز قربانی کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ ایک ایک گناہ کی بخشش کر دیتا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا عمل ہے؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ صحابی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ اور اون کے بارے میں کیا حکم؟ فرمایا ہر اون کے بدلے میں بھی تمہیں اجر اور نیکی ملے گی۔ سوچئے کتنے عظیم دن آ رہے ہیں، کتنا بڑا مہینہ ہم پر طلوع ہونے والا ہے۔ شاید ہم نے کبھی اس انداز سے اس مہینے کو نہ دیکھا، لیکن قرآن ہمارے سامنے اس کی اہمیت بیان کر رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار اس کی اہمیت کو واضح کر رہی ہیں کہ یہ مقدس مہینہ ہے، حرمت والا ہے، رب کی بے پایہ رحمتوں کا مہینہ طلوع ہونے والا ہے۔ یہ چاند جو کل یا پرسوں طلوع ہوگا یہ بخشش کی نوید لے کر آئے گا، رب کی رحمت کا پیغام لے کر آئے گا، اور ایمان والوں کی بخشش کا سامان بن کر آئے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا؟ وہ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ ارے جب تم اپنا دامن پھیلا کر رب کی بارگاہ میں آتے ہی نہیں ہو تو پھر رب کو بھی تمہاری حاجت نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ جس لمحے تم لوٹ آتے ہو رب اسی لمحے تم پر بخششیں کر دیتے۔ وہ نہیں جتاتا کہ اتنے سال گناہ کیے ہیں اب اتنے سال نیکی کرو۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ تمہیں دیکھیں گے سال 6 مہینے، تم پر نظر رکھیں گے، اگر ٹھیک رہے تو تمہیں پکا کر دیں گے نوکری پر۔ رب کہتا نہیں،
ارے تم ایک لمحہ 40 سال گناہ کیے ہیں، 50 سال میری نافرمانی کی ہے، قدم قدم پر میری بغاوت کی ہے، جس لمحے تم لوٹ کر میری طرف آ گئے ہو میں سارے ہی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور یہ مہینہ وہ بخشش کی نوید لے کر آ رہا ہے۔ ہم نے اس مہینے میں جو کام کرنے میں 2-3 ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ اس کی حرمت کا تقدس ذہن میں رکھنا ہے، جھگڑے بند کر دیں، لڑائیاں بند کر دیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، چہرے پر بڑی خوشی کے آثار، چہرہ صحابہ کہتے کھلا ہوا تھا خوشی سے، بہت خوش۔ باہر تشریف لائے، سامنے 2 صحابی لڑ رہے تھے، آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا چہرے کی ساری خوشی ختم ہو گئی، اب گھر تشریف لے گئے، واپس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر تشریف لائے، صحابہ اکرام منتظر بیٹھے تھے، انہوں نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر سے نکلے بڑے خوشی کے چہرے کے ساتھ، بڑی فرحت تھی آپ کے چہرے پر، رونق تھی، خوشیاں تھیں، لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ خوشی ختم ہو گئی اور آپ گھر چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا میرے سرکار نے؟ فرمایا آج میں تمہیں حتمی طور پر بتانے والا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تمہارے جھگڑے نے رب نے وہ علم اٹھا لیا۔ فرمایا تمہارے جھگڑے کی وجہ سے رب کی اتنی بڑی رحمت جو ہے وہ روٹ کر چلی گئی۔ رب کی رحمتیں اتر رہی ہیں اس مہینے میں، جھگڑوں سے اس کو ناراض نہ کیجیے، اس لیے آپس میں صلح، محبت اور پیار کی فضا پیدا کیجیے۔ یہ اس مہینے کی حرمت کا تقدس ہے کہ ہم جھگڑے ختم کر دیں۔ اور دوسری بات کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم استغفار، اللہ کا نام کی تسبیح کریں، ذکر کریں، عبادات کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ ہو سکتا ہے ان دنوں میں کر کے، بجائے اس کے کہ کہیں چوراہے میں بیٹھے رہیں، بجائے کہیں بیٹھ کر کسی کی غیبت اور چغلی کریں، اپنے رب کے نام کی مالا جپیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ کیوں کہ ہمیں بہت ضرورت ہے، ہمارا تو پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے ہمیں قدم قدم پر استغفار کی ضرورت ہے۔ میں نے بتایا کہ میرے سرکار کس طرح یوم عرفہ کے روز گڑ گڑا کر رب سے استغفار کر رہے تھے، جن پر قرآن کہتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس طرح استغفار کرتے تھے۔ ہمیں اسوہ دیا تھا، ہمیں پیغام دیا تھا کہ میرے نام لینے والوں تمہیں لمحہ لمحہ رب سے معافی مانگنی ہے۔ تو یہ دن احترام سے گزاریے گا، ذکر الہی میں گزاریے، زبان کو قابو میں کیجیے گا۔ زبان کھلے تو ذکر الہی میں کھلے، زبان کھلے تو اللہ کا نام اس پر ہو، زبان کھلے تو کلمہ طیبہ کا ورد ہو، زبان کھلے تو درود شریف اس پر ہو، زبان کھلے تو کسی کے لیے اچھی بات ہو۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تیرے پاس کہنے کو کوئی اچھی بات ہے تو فرمایا کہو ورنہ چپ رہو۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا پھر چپ کر جاؤ اگر اچھی بات نہیں ہے تو۔ ہم فضولیات میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں۔ یہ دن رب کے ذکر کے دن ہیں۔ وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، نہیں جا سکے، دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں، تڑپ لیے بیٹھے ہیں کہ مولا ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے، ہمارے بھی راستے کھول دے۔ یہ آنا جانا پیسے اور اقتدار اور طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے، میرے رب کی توفیق کی بنیاد پر ہے۔ یہ فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، اس لیے اسی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری قسمت میں بھی اپنے گھر کی حاضری لکھ دے، حج کا جو عمل ہے ہماری زندگی میں بھی آ جائے۔ لیکن یہیں بیٹھ کر نہیں جا سکے تو کم از کم ذکر الہی میں مشغول تو رہ سکتے ہیں۔ ذکر الہی کیجئے گا، عبادات کی طرف اپنی توجہ مبذول کیجئے گا، کیونکہ جن راتوں کی قسمیں میرا رب اٹھا رہا ہے وہ معمولی راتیں نہیں، یہ دن معمولی نہیں ہے، عظیم دن ہے۔ تو آئیے ہم اپنے ان ایام کو جو اس ذوالحج کے مہینے سے شروع ہو رہے ہیں اس طرح گزاریں جیسے ایک بندہ مومن گزارتا ہے، فرما بردار بندے کی طرح سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ۔ اور ایک اور بات بھی سنیے، قربانی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرما قربانی کرو، اپنی قربانی کو خوب اچھا تازہ دیکھ کر لو، لیکن اس پر فخر نہ کرو، جتاؤ نہیں، غرور نہ کرو، ریاکاری اس میں نہ کرو،
کیونکہ تم رب کی رضا پر دے رہے ہو، رب کی راہ میں دے رہے ہو، تم نے دنیا سے اجر نہیں لینا، رب سے لینا ہے۔ اس لیے دکھاوا نہیں ہونا ہے، کسی کو جتانے کے لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور جو ہیں یہ اپنے سینگوں اور اپنی کھال کے ساتھ قیامت کے دن تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے شفیع بنیں گے۔ تو اس لیے جانور بھی خریدیں، کوشش کریں اچھا خریدنے کی، لیکن ریاکاری اس میں نہ آئے، اپنے پیسے کی نمود و نمائش اس میں نہ ہو، بلکہ دعا کریں کہ وہ مولا قبول کر لے، کیونکہ قبولیت اس کے دربار میں ہونی ہے، اور جس کی قبول ہو گئی وہ چھوٹا سا جانور بھی ہو وہی کامیاب شخص۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے کہ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے کی طرف مبذول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکی کی طرف گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا دن ہو یا رات اس کی رضا میں گزرے، اس کی تعلیمات کے مطابق گزرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ دن گزارے ہیں، حج آپ نے بھی کیا ہے، سفر آپ نے بھی کیا تھا، کیسے مدینہ سے چل کر 15 دن کا سفر کر کے آپ آئے تھے، کیسے آپ نے حج کیا ایک ہی احرام کے ساتھ، حج قران سب سے مشکل حج میرے سرکار نے کیا، کہ ایک ہی احرام باندھا جو عمرے کے بعد اتارا نہیں جاتا جب تک حج نہ کر لیا جائے۔ روایات میں 15-16 دن کا احرام تھا میرے نبی کا، سب سے مشکل حج ہے، کیونکہ حج احرام میں پابندیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ کریم نبی مشکلیں خود اٹھا کر گئے ہیں، راحتیں ہمیں دے کر گئے ہیں، آسانیاں ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی رحمتوں کے صدقے ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایک آخر میں آپ سے درخواست کرنی ہے کہ ضرور بضرور آپ پہلے بھی کرتے ہیں، قبلہ ڈاکٹر صاحب کی صحت کے لیے ضرور دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اتنی قوت اور صحت اور طاقت عطا فرمائے کہ وہ پھر آ کر اب اللہ اور اس کے حبیب کے دین کی تبلیغ کر سکیں۔ یہ پیغام جو ان کی زبان سے ہم سنتے رہے ہیں، اللہ ہمیں پھر سننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك